بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین آج کے پروگرام خود کو بدل کے دیکھ میں ہم گفتگو کریں گے شخصیت کی تعمیر کیسے کی جائے۔ مولانا وحید الدین خان لکھتے ہیں کہ انسان بچپن میں معصوم کلی کی مانند ہوتا ہے، لیکن بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت میں طرح طرح کے بگاڑ پیدا ہو جاتے ہیں، مثلا ضد، نفرت، حسد، بدلہ لینا وغیرہ وغیرہ۔ ابھی شخصیت کی تعمیر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی پیدائشی فطرت کو اصل حالت میں محفوظ رکھے جس حالت میں وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، یا پھر وہ مویشیوں کی طرح جگالی کا طریقہ استعمال کرے، یعنی بعد میں اس کی شخصیت پر مصنوعی بگاڑ کے جو پردے پڑ گئے تھے ان کو ایک ایک کر کے ہٹائے، یہاں تک کہ اس کی اصل شخصیت، اصل فطرت آمیزشوں سے پاک ہو کر سامنے آئے۔ ناظرین کرام، کسی بھی شخص کے خیالات کو جاننے کے بعد ہم اس کی شخصیت کے معیار کا تعین کرتے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ ہے، خیالات کو جاننے کے بعد اس کی شخصیت کے معیار کا تعین کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ انسانی دماغ میں ان خیالات کا شخصیت پر کیا اثر ہوتا ہے اور کیسے اثر ہوتا ہے۔ یہ آج کے ہمارے ٹاپک کا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اور یہاں سے ہمیں سمجھنا ہے۔ اس کو سمجھ لیا تو ہمیں خود کو بدلنے میں کافی آسانی پیش آئے گی۔ شخصیت، خیال اور دماغ، یہ تین چیزوں کو ہم نے انٹر لنک کرنا ہے اور یہ سمجھنا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب ہمیں بیماری کی سمجھ آ جاتی ہے تو اس کا علاج بڑا آسان ہو جاتا ہے، اور جب بیماری کی سمجھ نہیں آتی تو ہم طرح طرح کے نسخے استعمال کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں مطلوبہ نتائج میسر نہیں ہوتے۔ ہم شخصیت، خیالات اور دماغ کو انٹر لنک کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان تینوں کے ساتھ لنک اپ ہو کے شخصیت کی تعمیر کیسے ہوتی ہے۔ جدید نفسیاتی تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی دماغ کے تین بڑے حصے ہیں۔ نمبر 1 کانشیس مائنڈ، جس کو ہم شعوری ذہن کہتے ہیں۔ نمبر 2 سب کانشیس مائنڈ، جس کو ہم تحت شعور کہتے ہیں۔ اور تیسرا بڑا حصہ جو ہے وہ ہے ان کانشیس مائنڈ، جس کو ہم لاشعور کہتے ہیں۔ تین بڑے حصے، یہ پوائنٹس ایزی ہو جائیں گے ہمیں لرن کرنے کے لیے۔ جدید سائنس یہ بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی خیال دماغ میں آتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے انسانی دماغ کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے، ہمیشہ کے لیے جب بھی کوئی خیال آتا ہے دماغ میں تو وہ ہمیشہ کے لیے انسانی دماغ کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کچھ مفکر حضرات جو ہیں وہ انسانی ذہن کو انسانی شخصیت کا نام بھی دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی خیال انسان کے دماغ میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ جب وہ شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے تو وہ انسان اگر اس خیال کو علیحدہ کرنا بھی چاہے تو اس پر وہ قادر نہیں ہوتا۔ اس کی تھیوری یہ ہے کہ جب بھی کوئی خیال انسان کے دماغ میں آتا ہے، چاہے وہ مثبت خیال ہو یا وہ منفی خیال ہو، کوئی بھی بات پازیٹیو ہو نیگیٹو ہو، وہ سب سے پہلے دماغ کے شعوری حصے میں جاتی ہے، کانشیس مائنڈ میں جاتی ہے۔ کانشیس مائنڈ میں، شعوری حصے میں سارا دن وہ بات، وہ خیال اس کے شعوری حصے میں رہتا ہے۔ جب وہ رات کو سونے لگتا ہے تو فطری عمل کے تحت آٹومیٹکلی ایسے ہوتا ہے کہ وہ بات، وہ خیال اس کے شعوری ذہن سے نکل کر، یعنی کہ کانشیس مائنڈ سے ٹریول کر کے وہ سب کانشیس مائنڈ میں پہنچ جاتی ہے۔ بڑی حیران کن بات ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے کہ کانشیس مائنڈ سے وہ خیال ٹریول کر کے سب کانشیس مائنڈ میں پہنچ جاتا ہے تو اس وقت انسان کا اس خیال پر شعوری کنٹرول 50% رہ جاتا ہے۔ ان کے 50% شعوری کنٹرول وہ لوز کر جاتا ہے جب وہ خیال کانشیس مائنڈ سے سب کانشیس مائنڈ میں چلا جاتا ہے۔ تو اگلے دن، یعنی کہ دوسرا دن جب وہ ہوتا ہے، سو کر اٹھتا ہے تو وہ خیال جو ہوتا ہے وہ اس کے سب کانشیس مائنڈ میں رہتا ہے۔ تو سارا دن وہ اس سب کانشیس مائنڈ میں وہ خیال پھر رہتا ہے۔ اگلے دن جب وہ رات کو سونے کے لیے جاتا ہے تو وہ
اگین فطری عمل کے تحت خود بخود ایسے ہوتا ہے کہ وہ خیال سب کانشیس مائنڈ سے ٹریول کر کے انکانشیس مائنڈ تک پہنچ جاتا ہے کہ حصے میں پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ انکانشیس مائنڈ کے حصے میں پہنچ جاتا ہے وہ خیال، تو اس خیال پر شعوری طور پر انسان 100% کنٹرول اپنا لوز کر جاتا ہے۔ ٹھیک، میں اس کو کوئکلی ریپیٹ کرتا ہوں۔ کانشیس مائنڈ میں خیال آتا ہے، وہ ٹریول کر کے سب کانشیس میں جاتا ہے۔ جب وہ سب کانشیس میں جاتا ہے تو 50% کنٹرول انسان کا اس پہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب وہ سب کانشیس سے انکانشیس میں جاتا ہے، مائنڈ کے حصے میں چلا جاتا ہے، تو اس خیال کا 100% کنٹرول انسان کا ختم ہو جاتا ہے۔ یہی روزمرہ کے جو افکار ہیں یہ انسان کی شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں۔ جیسے افکار ویسی شخصیت۔ اگر افکار مثبت ہوں گے تو شخصیت مثبت بنے گی، اگر افکار منفی ہوں گے تو شخصیت بھی منفی بنتی جائے گی۔ اب یہاں پرابلم ہے، ہیومن بینگ ہے، ہمارے ذہن میں بہت سارے خیالات اچھے آتے ہیں، بہت سارے برے خیالات بھی آتے ہیں، اور وہ برے خیالات جب ٹریول کر جاتے ہیں، وہ خیالات پہ تو کسی کا کنٹرول نہیں ہے، وہ آ جاتے ہیں تو وہ کانشیس مائنڈ سے سب کانشیس مائنڈ اور پھر انکانشیس مائنڈ میں جاتے ہیں، پھر وہ ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو کیسے بچا جائے بری شخصیت سے؟ تو اللہ والے لوگ اس میں بتاتے ہیں کہ یہ آپ کو خصوصی تربیت اور خصوصی تدبیر سے آپ ان برے خیالات کو شخصیت کا حصہ بننے سے روک سکتے ہیں۔ امپورٹنٹ ہے، ایک طرف ہمارے وہ آٹومیٹکلی ٹریول کر کے شخصیت کا حصہ بنتے ہیں، دوسری سائڈ پہ یہ ایک طریقہ ہے جس میں ہم ان برے خیالات کو شخصیت کا حصہ بننے سے روک سکتے ہیں۔ خیالات کو نہیں روک سکتے، خیالات آئیں گے لیکن ہم ان کو ٹریٹمنٹ کریں گے ایسے، اس کی تدبیر ایسے کریں گے کہ جی وہ شخصیت کا حصہ نہ بننے پائیں۔ اور اس میں بنیادی طور پر 5 منفی افکار ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ تباہی اور بربادی پھیلاتی ہے انسانی شخصیت میں، جن کو میں نام دیتا ہوں خنغزہ۔ اور ان 5 منفی افکار کے بارے میں مولانا روم سے کسی نے پوچھا کہ یہ ان کے بارے میں سوال کیا کہ یہ کیا ہیں 5 منفی افکار خنغزہ، جن کو میں یہ لفظ کے پہلے حرف سے میں نے ایک حرف لے لیا ہے، یہ بیسیکلی 5 ہے۔ خوف ہے، نفرت ہے، اسی طرح میں نے خوف کا خے لے لیا، نفرت کا نون لے لیا، تو یہ خنغزہ یہ ورڈ بن گیا، اور اس میں ہم اس کو کریں گے۔ مولانا روم سے کسی نے پوچھا کہ جی اس میں پہلا خنغزہ کا خے ہے، خے سے انہوں نے پوچھا کہ جی یہ خوف کیا ہے مولانا روم سے۔ تو مولانا روم نے بتایا کہ غیر متوقع صورتحال کو تسلیم نہ کرنا خوف کی علامت ہے، خوف کا نام ہے۔ غیر متوقع، انسان جا رہا ہے کہ سانپ آ گیا تو اس کی توقع ہی نہیں تھی، بچھو آ گیا ہے، یا کوئی بھی انسیڈنٹ ہوا ہے جو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، تو اس کا نام خوف ہے۔ اب امپورٹنٹ ہے، اب ہم پچھلا کانشیس مائنڈ میں اگر اس کو پروسیس کریں تو ایک صبح کے ٹائم کوئی ایسا خیال، خوف کا خیال آپ کے ذہن میں آ گیا ہے، اور وہ سارا دن آپ کے کانشیس مائنڈ میں رہا ہے، آپ نے اس کا شام کو ٹریٹمنٹ نہیں کیا اس خوف کو، اور وہ سب کانشیس میں چلا گیا ہے، سب کانشیس سے انکانشیس میں چلا گیا ہے، پھر وہ ساری زندگی آپ کی شخصیت کے ساتھ خوف وہ اس چیز کا نتھی رہے گا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس غیر متوقع صورتحال کو تسلیم کر لیں تو پھر آپ مہم جوئی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نیگیٹو آپ کی خیال کو آپ نے پازیٹیو سائڈ پہ کر لیا، ایڈونچر میں چلا گیا، مہم جوئی میں چلا گیا۔ دوسرا سوال کیا گیا کہ یہ نفرت کیا ہے؟ تو مولانا نے کہا کہ کسی شخص کو، کسی چیز کو جیسی وہ ہے تسلیم نہ کرنے کا نام نفرت ہے۔ اگر ہم کسی شے کو، کسی چیز کو، کسی شخص کو جیسا وہ ہے تسلیم کر لیں غیر مشروط طور پر، تو ہماری نفرت جو ہے وہ محبت میں بدل جاتی ہے۔ اب اگین اس میں بھی وہی ہے کہ جی ہمیں صبح کسی سے ملاقات ہوئی، کوئی تبادلہ خیال ہوا، گفتگو ہوئی، تو اس میں ایک ایلیمنٹ ہمارے ذہن میں چلا گیا نفرت کا، وہ سارا دن ہمارے پاس رہا۔ رات کو اگر ہم اس کو پروسیس نہیں کر کے سوئیں گے، معاف نہیں کر کے سوئیں گے،
تو وہ ایلیمنٹ ٹریول کر کے نفرت والا وہ سب کانشیس میں چلا جائے گا. اگلے دن پھر ہم نے اس کا بندوبست نہیں کیا تو وہ پھر ان کانشیس میں ٹریول کر جائے گا نفرت, اور اس شخص اس چیز کے ساتھ ساری زندگی وہ نفرت والا جو خیال ہے وہ ہماری شخصیت کا حصہ بن کے ساری زندگی ہمارے ساتھ رہے گا. تو بہترین ایلیمنٹ ہے کہ رات کو اگر آپ کے پاس سارے دن میں جو بھی نفرت والے پہلو خیال آپ کے ذہن میں آئے ہیں تو وہ معاف کر کے سوئیں. یہ ایک المیہ ہے کہ ہمیں ہر دوسرا تیسرا شخص جو ہے نا جی وہ یہ اس ایلیمنٹ میں ملتا ہے کہ جی نفرت ہے نفرت ہے نفرت ہے, اس کا سدباب نہیں کرتا, وہ آپ اس کو تسلیم نہیں کرتا کسی بھی شخص کسی بھی شے کو غیر مشروط طور پر. تیسرا سوال غصہ. مولانا روم نے کہا کہ جی جو امر ہمارے قابو سے باہر ہو, ہمارے بس میں نہ ہو, اس کو تسلیم نہ کرنے کا نام غصہ ہے. اگر ہم اس کو تسلیم کر لیں کہ یہ امر ہمارے بس میں نہیں تھا تو پھر غصہ جو ہے وہ نہیں ہوگا, غصہ ختم ہو جائے گا, وہ پھر معافی میں تبدیل ہو جائے گا, تحمل میں تبدیل ہو جائے گا, درگزر میں تبدیل ہو جائے گا. یہ المیہ ہے کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ آپ کو غصے میں نظر آتا ہے, اور معافی تو بہت سارے لوگوں کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے معافی نہیں کرنا. تو جو امر ہمارے قابو میں نہیں ہے, ہمارے اختیار میں نہیں ہے, تو اس پہ کیا غصہ کرنا ہے. تو یہ خیال اگر آپ کے کانشیس مائنڈ سے سب کانشیس مائنڈ میں ٹریول کرے گا اور سب کانشیس سے ان کانشیس مائنڈ میں ٹریول کرے گا تو پھر یہ منفی خیال آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے گا, اور یہ ساری زندگی آپ کے لیے ڈسٹربنس کریٹ کرتا رہے گا. چوتھا سوال, زہر کسے کہتے ہیں؟ تو مولانا روم نے جواب دیا کہ جی ہر وہ چیز جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے اس کو زہر کہتے ہیں. کیسا کمال جواب ہے. ہر وہ چیز جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے, آپ کے 5 کپ سوٹ آپ کی ضرورت کے ہیں تو آپ کے پاس 6 سوٹ ہیں, تو وہ 6واں سوٹ جو ہے نا وہ زہر ہے. آپ کے کھانے کے لیے 2 ڈشز ضروری ہیں تو تیسری ڈش بناتے ہیں تو وہ زہر ہے. آپ کے لیے گھر, پلاٹ, گاڑیاں, جو بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں, آپ کی ضرورت سے زیادہ جو چیز ہے وہ زہر ہے. اس کو تسلیم کریں, وہ دولت ہو, وہ اقتدار ہو, وہ بھوک ہو, وہ شہرت ہو, ہر وہ چیز جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے. تو شام کو اگین وہی پروسیس امپورٹنٹ ہے. یہ 3 جو دماغ کے حصے بتائے گئے ہیں وہ ہیں کہ اس میں چیز ٹریول نہ کرنے پائے. شام کو آپ ہر چیز کا بندوبست کر کے سوئیں, خوف کا, نفرت کا, غصے کا, زہر کا. یہ 4 ایلیمنٹ ہو گئے. 5واں حسد. مولانا فرماتے ہیں کہ دوسروں میں خیر و خوبی کو تسلیم نہ کرنے کا نام حسد ہے. کہ ہمارے جملہ یہ چیزیں ہیں, مناس القوم ہمارے میں یہ ہے کہ ہم دوسرے کو میں کوئی خوبی ہے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جی مجھ میں یہ زیادہ خوبی ہے, اس دوسرے شخص میں یہ خوبی نہیں ہے. تو اس کا نام کسی دوسرے شخص کو, خوبی کو, یا اس میں جو کوئی کوالٹی ہے اس کو تسلیم نہ کرنے کا نام حسد ہے. اگر ہم دوسرے کی خوبی کو تسلیم کر لیں تو پھر کیا ہوگا, پھر ہمارا جذبہ جو ہے نا جی وہ حسد سے رشک میں تبدیل ہو جائے گا. پھر ہم مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں گے, نہیں میں نے بھی اس سے آگے بڑھنا ہے, اس کا لیول جو ہے وہ بہت زبردست, اس کا نالج لیول ہے, تو میں نے محنت کر کے میں نے بھی اس کے لیول تک پہنچنا ہے. تو وہ پھر ایک ڈفرینٹ آ جائے گا, حوصلہ افزائی بن کے اس کے ذہن میں آ جائے گی. تو یہ 5 منفی افکار جو ہیں جن کا مولانا روم نے جواب دیا اور ان کا حل بتایا کہ جی ہمارے ذہن میں جو منفی خیالات آتے ہیں تو اس کا ہم نے صبح سے لے کر شام تک ان کو پالنا ہے, اور شام کو ہم نے ان کو دفن کر دینا ہے. منفی اپنے خیال کو مثبت خیال میں شفٹ کرنے کے بعد منفی خیال کو ہم نے دفن کر دینا ہے, تاکہ وہ رات کو آپ کی نیند میں فطری عمل کے تحت آٹومیٹکلی وہ برا خیال وہ سب کانشیس میں نہیں جائے گا,
اگلے دن وہ سب کانشیس میں رہے گا، اگلی رات وہ سب کانشیس سے ان کانشیس میں جائے گا، اور پھر وہ ساری زندگی آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے گا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے کہ جی ہمارے دن کی جتنی بھی مصروفیات ہوتی ہیں، شام کو بیٹھ کر ہم انالیسس کریں، خوف کو، نفرت کا، غصے کا، زہر کا، حسد کا۔ یہ 5 مولانا روم نے بتائے ہیں طریقے، ان کے ساتھ بندوبست کر کے ہم کلیئر ہو کے، مائنڈ کو فریش کر کے، لوگوں کو معاف کر کے، لوگوں کو تسلیم کر کے، خوبیوں کو سکون سے سوئیں گے تو صبح آپ کا بڑی زبردست ہوگی۔ یہ آج کی گفتگو تھی۔ آخر میں ایک پوائنٹ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جتنی گفتگو میں کرتا ہوں یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ایک سکول آف تھاٹ ہے، یہ حرف آخر نہیں ہے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ جی آپ اس کو 100% ایکسیپٹ کریں، آپ اس کو ایویلیویٹ کریں، آپ اس کو پروسیس کریں۔ اگر یہ آپ کو اپیل کرتا ہے دین ایکسیپٹ اٹ اینڈ اپلائی اٹ ان یور لائف۔ اگر یہ آپ کو اپیل نہیں کرتا دین ریجیکٹ اٹ، کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ ایک سکول آف تھاٹ ہے، یہ حرف آخر نہیں ہے۔ آخر میں ایک شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اناؤں نفرتوں اور خود غرضیوں کے ٹھہرے پانی میں، اناؤں نفرتوں خود غرضیوں کے ٹھہرے پانی میں، محبت گھولنے والے بڑے درویش ہوتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ محتشم ترین کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔